جی تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، عبث ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر. ذرا پریشان ہوئے، میری بہنیں سن رہی، میری بیٹیاں سن رہی، خدا سلامت رکھے آپ تمام کو. آپ کو اتنا مجھ میں اوریٹری ہے کہ میں گھنٹے تک اٹھا بٹھا سکتا ہوں، لیکن میرا الو بلکہ آپ کا کبوتر بگاڑ کے میرا الو ٹھیک کر کے جانا نہیں چاہتا. گردن پہ ذمہ داری ہے، وہ پوری کر کے جانا چاہتا ہوں. امامہ پہن کے آیا ہوں، کچھ اور پہن کے آتا تو پہنا کے چلے جاتا تھا. حقیقت میں جھوٹ کیوں کہتے ہیں علی سے مالک کو علی سے محبت ہے؟ جھوٹ کیوں کہتے ہیں؟ کہاں ہے بھی محبت؟ اگر علی سے محبت ہے پریشانیوں میں علی کے پاس کیوں نہیں جاتے جی؟ وہ بھی انتظار کرتے ہوئے بیٹھا رہتا، عامل غافل جی. اور یہ گیا، وہ شکار تیار ہے. او کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ او آپ کو پھانس رہا ہے. کب پیدا ہوئے، ٹائم کیا ہے، کس جگہ پیدا ہوئے؟ ہاں ارے بڑی مشکلات میں ہیں آپ، بڑی مشکلات میں ہیں. چاروں طرف سے باندھا گیا ہے، آپ کا ذائقہ بہت خراب ہے. کس نے باندھ دیا ہے؟ ارے نہ جانے کتنے دشمن ہیں. ساس آئی ہے تو بہو بہت بری ہے، بہو آئی ہے تو ساس بہت بری ہے. شوہر آیا تو بیوی تمہاری جادو کر رہی ہے، بیوی آئی ہے تو شوہر جادو کر رہا ہے. اس چکر میں پھنسے ہو. کس کے پاس چلے گئے؟ ادھر پکار رہا علی میرے پاس آؤ. سلونی صلوات پڑھیے محمد جی. پریشانی میں گئے، کس کے پاس گئے؟ تو وہ پھانس کے یہ کہا کہ دیکھو بھئی چاروں طرف سے تمہارا بن گیا ہے، گھر میں بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کچھ نوکری کی بھی پریشانی ہے، یہ تو ہر گھر کی پریشانی ہے. وہ تو بول کے بیان کہ اب کیسے ہوگا؟ کہ مجھے 5000 دے دو، میں یہ پورے بندھن کھول دوں گا. آپ کا کھلے نہ کھلے اس کا تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے. صلوات پڑھیے محمد والے. زبان کچھ کہہ رہی ہے، عمل کچھ کہہ رہا ہے. تو پتہ چلا زبان اور عمل میں اگر فرق ہو گیا تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے. تو اسی لیے اب بس ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. چائنا کہاں چلا گیا؟ کون ہے؟ مسلمان ہیں؟ نہیں ہیں. جاپان کہاں چلا گیا؟ مسلمان ہیں؟ نہیں ہیں. پروردگار جاپانیوں کو کیوں دے رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میرا دنیا میں نے بتا دیا اصول، جو کرے گا اس کو ملے گا. میں رب العالمین ہوں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جب بچے جوانوں اٹھو، بیدار ہو، آنکھوں کو رگڑو، بہت سو چکی. گیٹ اپ. اب بس ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. 99% آج لٹریسی ہے. ایرو اسپیس انجینئرنگ میں اتنی پابندیوں کے باوجود نمبر 8 پہ پہنچ گیا جمہوری اسلامی جمہوریہ ایران. اتنی پابندیوں کے بعد، اس لیے کہ شیعوں کو پابندی سکھاؤ نہیں، ہم لوگ شیب ابی طالب میں پلنے والے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جی ہم وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں. ہم پریشان نہیں ہوتے، پریشانیوں میں نکھرتے ہیں. جی سونے کو جتنا جلاؤ گے اتنا ہی روشن ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے حدیث میں مولا نے فرمایا ایمان بھی وہ ہے
کہ تم جیسے ہی ایمان لائے تمہارے پر مشکلات آئیں گی، مشکلات سے گھبراؤ نہیں، مشکلات چمکنے کے لیے ہیں، اندرونی صلاحیتوں کو باہر لانے کے لیے مشکلات ہیں، نہ کہ بھاگ جانے کے لیے مشکلات ہیں۔ تو قرآن مجید کو روزانہ کل سے کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ تو گیجٹ کھولنے سے پہلے، ٹیلی فون کھولنے سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ 10 آیتیں پڑھیے، اس کے بعد آنکھ کھلے گی، قرآن جب بولے گا تب پتہ چلے گا کہ میں کہاں تھا، کہاں رہنا چاہیے، کہاں تھا۔ قرآن بیدار کرتا ہے، انسان کو بیدار کرتا ہے، اور جب قرآن کی تلاوت کریں گے آپ، معنوں کے ساتھ پڑھیں گے، اتنی پیاس بڑھتی چلے جائے گی، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کون بتائے گا؟ اسی لیے سرکار نے کہا ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جی، قرآن کی پیاس جتنی بڑھتی چلے جائے گی اتنی ہی، حدیث میں ہے کہ الامام یہدی الی القرآن والقرآن یہدی الی الامام۔ قرآن کہتا ہے امام سے پوچھو، امام فرماتے ہیں قرآن میں دیکھو۔ یہ سرکل ہے بالکل، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو امام سے پوچھو۔ اسی لیے لوگوں نے یہ کہہ دیا قرآن کافی ہے، لیکن ضرورت پڑی تو سبوں نے امام کے پاس پوچھا اور کہہ دیا اگر یہ نہ ہوتے تو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ورکنگ ڈیز ہے نا بھائی؟ نہیں، میں کوانٹٹی کا قائل نہیں ہوں، کوالٹی کا قائل۔ تو پہلا درس کیا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے 25واں سورہ، یا جانے کے بعد گھر پہ راستے میں بچوں کے ساتھ بھی ڈسکس کیجیے، بچوں سے پوچھیے کیا سمجھے، کیا مجلس میں سنے، نہ صرف آج، ہر مجلس میں کوئی بھی پڑھے، کوئی بھی عالم پڑھے، کوئی ذاکر پڑھے۔ اسی لیے مولانا نے یونیورسل بات کی تھی کہ انظر الی ما قال، یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ جی، راستے میں پوچھو بچوں سے کیا پڑھا گیا، سمجھ میں آیا، کیوں پوچھو؟ اس لیے کہ شہزادی پوچھتی تھی بچوں سے آج نانا نے کہا کیا ہے، آج نانا نے کہا کیا ہے، درس دیا تھا، سکھایا ہمیں کس طرح سے درس سیکھنا چاہیے۔ وقال الرسول، رسول اللہ فرمائیں گے یا فرما چکے۔ یہ قالا جو ہے خود ایک بحث ہے، اس میں جاؤں گا تو سو جائیں گے آپ، عربی زبان بہت خطرناک لیکن سیکھنا چاہیے۔ وقال الرسول، رسول اللہ نے فرمایا یا رب، اے پروردگار، انا قومی، یقیناً میری قوم، آدم کی قوم نہیں، ابراہیم کی قوم نہیں، نوح کی قوم نہیں، موسیٰ کی قوم نہیں، عیسیٰ کی قوم نہیں، کس کی؟ انا قومی، میری قوم، یعنی میری سے مراد کون؟ مسلمان، یہودیوں سے گلا نہیں ہے، مسیحیوں سے گلا نہیں ہے۔ انا قومی، کون گلا کر رہے ہیں؟ سرکار۔ شکوہ کون کر رہے ہیں؟ سرکار کر رہے ہیں۔ انا قومی اتخذوا ھذا القرآن، قرآن کو تو لے لیا، کیا لیا؟ مہجورا، لے کے چھوڑ دیا۔ بھائی قرآن کو لیا، کس کی کتاب ہے یہ؟ اللہ کی کتاب ہے، بچوں کو سکھاتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، تلقین میں بھی سکھاتے ہیں جی۔ وَتَطَائِرُ الْكُتُبِ حق، جی، جنت و حق والنار و حق، جی۔ اذا اتاک الملکان المقربان، دو ملک آئیں گے جی، ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی کاندھا ہلا رہا ہے، اسمع، افہم، سن اور سمجھ۔ ارے کس کا کاندھا ہلا رہے ہو یار؟ وہ تو گیا تو گیا، اس کا کاندھا کیا ہلا رہے ہو؟ اصل میں اس کا نہیں، دیکھنے والوں کا ہلا رہے ہیں کہ آج تمہارا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک دن تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، تم کو بھی ایسے ہی لٹایا جائے گا، تم سے بھی ایسا کہا جائے گا، اسمع، افہم، سن اور سمجھ۔
اذا جاءک الملکان المقربان، دو ملک آئیں گے تو اسے سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فلسفہ توحید قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا. جی دینیات کی کلاس ہو رہی ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ فلسفہ توحید. قبر میں کے جی جونیئر کا کوسچن، جی کوئی بڑا کوسچن ہے، سیدھا سیدھا کوسچن، تیرا خدا کون، تیرا نبی کون، تیرا قبلہ کیا؟ کتنی سمپل. تیری کتاب کیا؟ بڑا سوال نہیں ہے، سیدھا سوال ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ سورہ فرقان کی آیت کون سی آیت نمبر ہے، نہیں. تیری کتاب کیا ہے؟ قرآن. تیرا رب کون ہے؟ خدا. اتنا چھوٹے سوال ہیں، چھوٹے نہیں ہیں. دنیا میں ربوبیت کا اگر قائل تھا تو جواب نکلے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ تشکر وعجل فرجم. اور ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ادھر تشریف لائیے. وقال الرسول یا ربی انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سرکار گلا کریں گے، سرکار گلا کریں گے. قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے، سچی ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، ضعیف ہے. اتنی ڈسکشن. قبلہ و کعبہ تشریف لائیں، پوچھ لیجئے. اگر قرآن کی بات آ رہی ہے وہاں کوئی ڈسکشن کوئی مسلمان کرتا نہیں ہے. قرآن یعنی حرف آخر، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. اگر شک کیا تو مسلمان نہیں ہے. جی کسی طرح کا شک نہیں ہے. لا ریب فی، اس میں کسی طرح کا شک نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے وقال الرسول، سرکار گلا کریں گے یا ربی انا قومی، میری قوم، یعنی نوح کی قوم نہیں، ابراہیم کی نہیں، موسیٰ کی نہیں، میری قوم یعنی مسلمان. انا قومی اتخذوا هذا القرآن، قرآن کو لیا مہجورا، یعنی لے کر کے الگ کر دیا. لے کر کے الگ کر، کیا مانے بھی؟ لیا بھی الگ کر دیا بھی. کسی بھی میں یونیورسٹی میں کالج میں جانے والے بچوں سے گزارش کرتا ہوں، بعض وقت پوچھتے ہیں، آج کل بہت زیادہ نیٹ میں وغیرہ واٹس ایپ میں سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں، واٹ از یور بک، تمہاری کتاب کیا؟ تو آپ فوراً روک دیجئے. واٹ ڈو یو مین بائی مائی بک؟ قرآن میری کتاب نہیں ہے، قرآن انسانوں کی کتاب ہے. اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے. چونکہ میں کمیونل ہوں، میں نے قرآن کو بھی کمیونل بنا دیا. جی میں قوم کے دائرے میں محصور ہوں، اسی لیے قرآن کو بھی میں نے قوم کے دائرے میں محصور کر دیا. قرآن کسی محصور ہونے کی کتاب نہیں ہے، انسانیت کے لیے آئی ہے. سرکار یہ فرمان پروردگار میری قوم نے جان بوجھ کر اپنے سے الگ کر لیا. میں دنیا بھر جاتا ہوں، ساری دنیا خدا قبول کرے. میں نے سیمینارز میں، مجالس میں، تقاریر میں، جلسوں میں، اجتماعات میں تقاریر کی. میں نے مسلمانوں کو ٹیسٹ کیا. میں اپنے آپ کو آپ سے سوال کرتا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ یو آن دا اسپاٹ کہتے ہیں. میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، خدا نخواستہ ایسی بات نہیں. نہیں میں یہ سوال کر رہا ہوں، اپنے ضمیر سے مجھے آپ سے اپنے آپ کو سوال کرنا ہے، کتنے ہم لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں؟ توجہ، کتنے مسلمان ہیں دنیا میں؟ پاپولیشن ہیومن کائنڈ کا کتنا ہے؟ انسانوں کا آبادی کتنی ہے؟ 7 بلین، 7 ارب. مسلمان کتنے ہیں؟ تقریباً 2 ارب کے قریب، 1.7 1.8 بلین. 59 مسلم کنٹریز ہیں. جتنی زمین آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، جتنا پاور آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، جتنی دولت آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے بعد فقیر کیوں ہو؟ سب کچھ ہونے کے بعد ذلیل کیوں ہو؟ تو معلوم کہیں نہ کہیں مسنگ لنک ہے.
اس مسنگ لنک کو تلاش کرو. مثال دیتا ہوں میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھیے. اگر دو پیرلل لائنیں جا رہی ہیں, جیومیٹری کا سیدھا سیدھا حساب ہے, جا رہی ہیں, ایک لائن اگر 1 سینٹی میٹر سے ہٹ جائے کیا ہوگا؟ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے فاصلہ بڑھتا جائے گا. ہاؤ ٹو ریکٹیفائی کا گو بیک ٹو دا پوائنٹ آف ڈیویشن. ہاں توجہ کا طالب بھائی, اسی مقام پہ چلے جاؤ جہاں سے تم منحرف ہوئے تھے, پھر وہاں سے لائن ملاؤ تو سیدھی ملے گی. اسی لیے سرکار نے کہا تھا جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں, جو نہیں آئے ہیں انتظار کریں. ولایت وہ نقطہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی, جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی. اتنا پاپولیشن. اچھا لیجئے میں نام لیتا ہوں. 5+1 سب کو معلوم ہے, سب کی آنکھیں کھل گئی. G20 فلاں جگہ کانفرنس ہو رہی ہے, G20 کی فیصلہ ہوگا تو اسٹاک مارکیٹ پہ اس کا اثر, کنٹریز پر اس کا اثر. G20 پر 20 کے 20 کنٹریز ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. اگر مسلمان M59 جمع ہو جائیں, ہے بھائی, تو آپ کو بندوق لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کسی کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں ایک مرتبہ بامبے سے جا رہا تھا کراچی کی طرف, ابھی میں امیگریشن میں انٹر ہونے ہی والا تھا, کسی نے پشت پر ہاتھ رکھا, ناک کیا. میں نے کہا who is this? I have to talk to you. مجھے آپ سے بات کرنا ہے. میں نے کہا تم کون ہو؟ کیوں میں ہر ایک سے کیوں بات کروں؟ اس نے اندر سے کارڈ نکالا, MCID آفیسر. اب تو بات کرنا ہی پڑے گا. جی چلیے بسم اللہ, کرسی میں رکھیے. نوٹ بک نکالا. کیا نام ہے آپ کا؟ سید محمد ذکی باقری. مسلمان ہیں؟ ایز اے پیئرس دیکھ رہے ہیں بھی مسلمان ہیں, پھر کیوں سوال کر رہے ہیں؟ پھر کون سے مسلمان ہیں؟ میں نے کون سے مسلمان کیا ہے؟ مسلمان ایک ہی ہوتا ہے بھائی. نہیں مسلمان ایک ہی ہوتا ہے, تم کون سے کون؟ نہیں سر, you know there is a difference, there are difference of opinions وغیرہ. میں نے کہا اگر ایسی بات ہے, I belong to اہل بیت school of thought. جی اس نے کہا نا, یا کہیے شیعہ یا کہیے سنی. دیکھیے میں نے کہا اچھا اگر ایسی چاہتے ہو تو وہاں بھی کہو کہ مجھے شیعہ ہوں. اس کے بعد جملہ کہتا ہے شیعہ کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا. میں نے کہا غلط کہا تم نے, مسلمانوں میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا. جو آتنکوادی ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جس دین نے یہ کہا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا, ایک انسان کا قتل پوری کائنات کا قتل ہے. ایک انسان کو زندگی دینا, یہ آپ کا قرآن ہے اور ذبح کر رہے ہیں. جی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. اقبال نے کہا جب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. جی کتنا مذاق ہے, کتنا مذاق ہے دین کے ساتھ, کتنا مذاق ہے. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے قرآن میں؟ قرآن کا پڑھنا. کتنا پرسنٹ ہے جب مسلمان قرآن پڑھتا ہے؟ رمضان میں شاید کچھ ریشیو بڑھ جائے, جیسے وہ ہارٹ بیٹنگ کی جب آپ دیکھتے ہیں بعض وقت ہائر چلے جاتا, رمضان میں کچھ بیٹ چل جاتی ہے. 1% آف دی پاپولیشن آف مسلم امہ قرآن پڑھتا نہیں ہے. 1%. اب قرآن کا فریاد صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کہہ رہے ہیں قال رسول یا ربی انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا. مہجور یعنی جدا کر دیا. 4 سیکنڈ کب بتایا؟ سب مسافر جا رہا ہے, کیا کرنا مسافر کو؟ کہ اس قرآن کے نیچے سے لے جاؤ. اوہو, اس لیے کہ سفر کرے گا تو اس کے نیچے سے محفوظ رہے گا. پہلوان کے پہلو میں لگا دیا, بچے کے گلے میں لگا دیا.
استخارہ مولانا استخارہ دیکھیے، تسبیح کا نہیں قرآن کا دیکھیے۔ قرآن پڑھا آج آپ نے؟ مولانا آپ بھی کیا ہے، ڈونٹ پٹ می آن اسٹاف ہیں ہی۔ استخارہ دیکھیے، قرآن اس کے لیے ہے۔ قرآن کائے کے لیے آیا تھا؟ قرآن آیا تھا تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے۔ قرآن کو تم نے کہاں پر مقام پہ لایا تھا؟ عزیزان گرامی، دین لفاظی کا نام نہیں ہے، دین حقیقت کا نام ہے۔ سیکولر رہ کر کے دینی بننے کی کوشش مت کرو۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ جی میں سیکولر بھی رہوں گا، دیندار بھی رہوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر رہنا تو دیندار بنیے یا رہنا تو سیکولر بنیے، یہ دونوں کو لا تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل کا لباس پہناؤ نہیں، کبھی یہ مکس مت کرو۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ تو کتنا مہجور ہے قرآن؟ بہت مہجور ہے۔ پہلا اسٹیپ کیا ہے قرآن میں؟ قرآن کا پڑھنا۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ قرآن کا سمجھ کے پڑھنا۔ تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ قرآن کا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم ریسرچ نہیں کرتے؟ قرآن ریسرچ کرنے کے لیے ہے، مردے کے سامنے پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کے معنی مت پڑھیے کہ باقری نے کہہ دیا کہ مردے کے سامنے مت پڑھو، یاسین نہیں جی پڑھیے، وہ بھی موٹیویشن فیکٹر ہے۔ کم از کم باپ کے سراہنے تو پڑھ، باپ کے ایصال ثواب کے لیے تو پڑھ، کم از کم ایسے موقع پہ تو پڑھ۔ لیکن پڑھنا حقیقت میں صرف پڑھنا نہیں ہے، تدبر کے لیے۔ توجہ کیجئے بہت اچھی طرح سے۔ ایک آیت، خدا توفیق دے، صبح کی نماز کو اٹھیے مگر 2-4 منٹ پہلے اٹھ جائیے۔ اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تہجد کی نماز، صرف 1 رکعت پڑھیے، شروع کیجئے 1 رکعت سے 5 منٹ پہلے۔ نماز وتر سے شروع کیجئے، نماز وتر 5 منٹ کی بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 گھنٹے کی بھی پڑھ سکتے ہیں، دعاؤں میں صرف 5 منٹ کی پڑھیے، اسٹارٹ کیجئے 5 منٹ کی۔ جب فجر کو اٹھیے، اس ان آیتوں کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران، تیسرا سورہ 190۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، وہاں سے لے کر کے 194 تک 5 آیتیں۔ کیا کہہ رہی ہیں آیتیں؟ پوری کائنات کے کریشن میں